إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فیقول اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی کے بعد درود و سلام اللہ کے آخری نبی خیر الانام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشاہدین کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، اور وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ اسی نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا، گہوارہ بنایا، اور یہ ہم کہہ دیں کہ اس نے ہمیں ایک انسان کو اتنی عظمت عطا کی کہ زمین و آسمان میں جو تمام چیزیں اس کی خدمت کے لیے رکھے۔ ہم کوئی بھی عمل پیش کرتے ہیں، کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل، اس کام یا ہماری کوئی ادا ہوتی ہے اسے اپنے پاس جمع کرواتے ہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہتی ہیں۔ اگر ایک لفظ بھی ہم کہتے ہیں تو اس کو فرشتے جو لکھ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں ذرا ہم پورے لوگ سوچیں کہ جس ہمارے خالق و مالک نے، جس نے ہمیں یہ زندگی جیسی ایک پیش بہا، ایک انمول نعمت عطا فرمائی، جس نے ہماری زندگی کو موت کے ساتھ مربوط کر دیا، اس مالک اور خالق کے ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ جو اللہ ہمیں بن مانگے یہ صحت تندرستی عطا کرتا ہے، بن مانگے یہ زندگی عطا کرتا ہے، یہ قد، شکل و صورت، حسن و جمال، ہماری روزی کی فراوانی، یہ جو مالک ہمیں، جو خالق ہمیں عطا کرتا ہے، تو اس کے کیا حق ہیں ہمارے اوپر؟ اسی لیے آج ہم اللہ کے بندوں کے اوپر کیا حق ہیں، اور پھر بندوں کے اللہ کے اوپر کیا حق ہیں، تو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم سب کو اعتراف ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس جہان کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جب اگر ہم یہ اعتراف کرتے ہیں
اور جب ہم یہ مانتے ہیں تو پھر اس کے حق ہمارے اوپر کیا ہیں. تو آئیے، یہ میں بات خود اپنی سوچ سے نہیں کہتا، نہ کوئی اپنے خیالات، نہ کوئی میری رائے ہے اس میں، لیکن جب قرآن کریم کو میں اٹھاتا ہوں تو قرآن کریم مجھے بار بار یہی بتاتا ہے، آپ کو بھی بتاتا ہے، بلکہ آسمانی جتنی کتابیں اس قرآن کریم سے پہلے آئی، جن کا پورا خلاصہ قرآن حکیم میں موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم مہیمن ہے، ان کتابوں کی ضامن ہے، اس میں تمام باتیں آ گئی. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی کی تمام ان آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کی ایک ایک آیت جو اپنی جامعیت، اپنی فصاحت و بلاغت، اپنے اندر سموئے ہوئے ان الفاظ یا اس جامعیت کے سمندر کو وہ موجود ہے کہ وہ جب ایک انسان تدبر کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، یقیناً عقل کے خزانوں کی پڑتال ہوتی ہے. انسان کو ان الفاظ کے اندر، اس سوچ اور فکر کے اندر جو دفن ہم کہتے ہیں، جو موتی یا خزانے ہیں، وہ انسان پاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن پہ آپ تدبر کریں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. اب آئیے ہم یہ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے. اور وہ پیغمبر جو آتے تھے، جن کا آغاز، نبیوں کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا، کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ بھی ہے اور دیگر مذاہب کا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ دنیا کے پہلے انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی اور یہ پہلا بشر ہے. پھر اسی سے، اس کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہی عقیدہ صحیح ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی. یہ دنیا کے پہلے انسان تھے جس کا پہلا ٹھکانہ جنت تھا. وہاں سے حبوط کر کے وہ اتارا گیا، ڈالا گیا اس زمین پر، اور پھر اس زمین پر اس کو بود و باش، اس کو جینے کے طریقے سکھائے، بتلائے. تو یہاں پہ آغاز نبوت اسی جگہ سے ہوتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم، جو آپ اس دنیا پہ آپ گئے، اب آپ کے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی. یہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا. آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بتایا اللہ کے حکم کے مطابق. پھر ہر قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور وہ پیغمبر جو انسانوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں انتخاب کر کے، چن کر کے، تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دے کر کے اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیغام اپنا بھیجتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ فرستادہ، یہ پیغمبر، یہ نبی، یہ رسول، یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اب یہ پیغام جو لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگوں پر پھر ان پیغمبروں کی باتیں سننا، ان کے مطابق عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اس کے مطابق یہ جو ہے، یہ باتیں جب آپ سنتے ہو، سننے کے بعد اگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، سننے کے بعد ان پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانتے، یقیناً یہی خسارے والے لوگ ہیں، یہی گھاٹے والے لوگ ہیں. اسی لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو بھیجا. کیوں بھیجے ان پیغمبروں کو؟ سب سے پہلی بات، پیغمبر اس خالق و مالک کا صحیح تعارف بتاتا ہے. پیغمبر
الہ کا، اس معبود برحق کا، اس جس نے ہمیں زندگیاں دی، اس جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس مقدس ذات کا صحیح حق لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا حق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر انسانوں کے اوپر ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ذرا یہ سوچئے کہ اسی ایک الہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پوجے جاتے ہیں ان کا انکار کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اس کا پہلا حق ہے کہ اس ایک کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجی اور شریک نہ مانا جائے۔ یوں تو فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ لیا ہمارے کہ ہر ایک انسان اس کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرے۔ تو یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ پہ بات ضروری ہے، آپ کو یاد دلانا دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں، کوئی بھی اس کا انکاری نہیں، کوئی بھی اس کا، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کے حق ادا کرنے کے لیے خاص ایک طبقہ بھیجا۔ وہ پیغمبروں کا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ نبیوں کا طبقہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی اور رسول جو نوح علیہ السلام سے آتے اور نبوت اور رسالت یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبوتیں بند ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کسی کے اوپر آسمانی پیغام آنے والا نہیں، کیونکہ یہ آسمانی پیغام اصل میں ان لوگوں کے اوپر آتا تھا جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انتخاب کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ بندے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی لوگوں میں بیان کرتے، اللہ کے حقوق کو بیان کرتے، تاکہ یہ لوگ دیگر لوگ ان کی باتوں پہ عمل کریں، اور تاکہ وہ اللہ خوش ہو کر کے انہیں ان کی عاقبت، ان کی آخرت، ان کا اصلی ٹھکانہ وہ بہتر بنا دیتے۔ اس طرح سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسانوں پر یا ایک بندے پر کیا حق ہے، حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا، اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ آخری نبی اور رسول وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور دجال ہوگا، اس کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اب آئیے یہ حق بہترین پیغمبر نے، تمام پیغمبروں کے سردار نے، تمام پیغمبروں کے امام نے ہمیں سمجھائی، اور یہ صحیح ایک روایت جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائی اور حتیٰ غیر مسلم بھائی بھی اس بات کی طرف دھیان دے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کو ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ ہمیں اس کی جو فطری فیصلے ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پیدائش میں ہم ایک جیسے ہیں، ہمارا بلڈ ایک جیسا ہے، ہماری ساخت ایک جیسی ہے، انسانی ڈھانچہ ایک جیسا ہے، مرنا ہم اسی کے احکام کے پابند ہیں۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ضرور ہے اس اپنے خالق و مالک، اس مدبر و متصرف، اس رزاق کا، اس جو ہمارے لیے ہر چیز کرتا ہے، تو اس کی پہچان، اس کے حق کو ہم ضرور پہچانیں۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس کے حق کو پہچانیں۔ اور آپ کو پتا ہے جو وفادار ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، بہترین اخلاق والا ہوتا ہے، جس کو ہم انسان اور انسانیت کا نام دیتے ہیں، وہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے حقوق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ادا کرتا ہے۔ تو بحیثیت ہے انسان، میں حیوانات کی بات نہیں کرتا ہوں، بحیثیت انسان ہم دیکھیں اس اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوار پر تھے، روایت میں آتا ہے گدھا تھا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ یہ دنیا کے ایک عظیم انسان گدھے پہ سوار ہوتے، اس کا مطلب
تکبر سے عاری، فخر سے عاری ان بھائیوں کے لیے آج زبردست ایک سیرت کا پہلو ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے اور اپنے سے نیچے کو حقیر سمجھتے ہیں. ایک سائیکل والا پیدل والے کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. عجیب بات ہے، تم نے پکڑا ہی کیا؟ لیکن ایک انسان کی پہچان وہ نہ ان محلوں سے ہے، نہ ان بنگلوں سے ہے، نہ ان دنیاوی اس ترقی یافتہ زمانے کے کسی بہت بڑی ٹیکنالوجی کے اوپر اس کا ہولڈ ہے، اس سے نہیں، بلکہ اس کی انسانیت سے، اس کے تواضع سے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا ہے. تو جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، ذرا میری بات پہ دھیان دیں آج مشاہدین کرام، تاکہ ہم اس رب کا، اس خالق و مالک کا، اس کا حق ادا کریں. اس کا حق جب ہم ادا کریں گے یقیناً ہمیں پھر سکون ہوگا، ہمیں پھر اطمینان ہوگا. اپنے مالک کا ہم حق ادا کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے وہ بچہ کتنا اچھا لگتا ہے خود ماں باپ کو بھی، دوسروں کو بھی، جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کتنا پیارا لگتا ہے اساتذہ کو، پورے سکول کو، جو سکول کے واجبات ادا کرتا ہے. ہر جگہ یہ ہے. اب ذرا سوچئے ہم اس مالک کو جس نے ہمیں بہترین حسین سرزمین دی، اس میں بہترین ٹھکانے دیے، اس میں بہترین ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی، ان نعمتوں سے نوازا. ذرا آپ سوچئے اس جگہ پہ ہمیں اس کے حق کو ضرور پہچاننا ہے، اور اس کے حقوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر کی زبانیں ہم سنیں گے جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں. ہر ایک پیار کرتا ہے اس سے، ہر ایک کے دل میں اس محبوب رب العالمین کی محبت ہے، تعظیم ہے. ہر ایک جس نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ غلط طور سے لوگوں نے ان کے عمل میں مداخلت کی ہے، لیکن اس سے بڑی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. لیکن اب عملانے کی ضرورت ہے. وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب یہ درج جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے. یہ صحابی جلیل القدر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے، اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق اللہ علی العباد. ذرا مشاہدین کرام دل کے کان کھل کر کے آپ سنیے، دل کے کان کھول کر کے سنیے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسے اگنور کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی شکل، کوئی دوسرا نام دے دیں، کوئی تصور اور کر لیں. یہ سوال کر رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جواب دے رہے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، رؤوف الرحیم، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم الرسول من انفسکم. مشاہدین کرام رب کریم وہ عرش والا کہتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس، یقیناً تمہارے پاس، اور حقیقت میں تمہارے پاس آ گئے وہ جاءکم رسول منکم، تم ہی میں سے وہ پیغمبر، تم ہی انسانوں میں سے وہ پیغمبر، بنی آدم میں سے وہ پیغمبر. رسول من عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر بہت شاک گزر، حریص علیکم، جو تمہارے لیے ہر قسم کا حرص رکھتا ہے، اچھائی کا خواہاں ہے. والمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کی کیا بات ہے، ان کے لیے، ان کے دل میں، ان کے سینہ مبارک میں، اس جگر میں، ان کے لیے، مومنوں کے لیے بڑا ہی درد، بہت رافت اور رحمت ہے. یہ رافت اعلیٰ درجہ ہے رحمت کا، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں. اب ذرا یہ رحمت والے نبی ہمیں اگر ایک حق بتائے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس حق کو ہم ادا کریں، اس حق پہ ہم اپنی پوری محنت کریں. اور وہ حق کیا تھا؟ کہتا ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ اکبر، کہ اللہ کے بندوں پر جو اللہ کا بڑا حق ہے، جو اللہ کا پہلا حق ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، ان یعبدوہ، کہ وہ اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کرے، اسی کے لیے اپنی عبادتیں خالص کر دیں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ عبادتوں میں کسی دوسرے کو
शरीक और साझी न करे। वजह क्या, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यकीनन जो हमारा रब है, जब हमें रोजी देता है, हमें जिसने पहले पैदा किया, हमें रोजी दी, हमारे तमाम कामों का मुदब्बिर और मुनसरिफ वो है। जब अगर हमें परेशानी होती है, वो परेशानी दूर करने वाली वही जात। जब अगर हमें कोई मुश्किल कुशाई करे, अगर उसके दरगाह में गए, उसके दरबार में गए तो मुश्किल कुशा है। जब हमें हाजत की जरूरत पड़ती है, हाजत रवा है। अगर नहीं तो कम अज कम जो हमारी जिस्मानी, हमारी दुनिया में तमाम चीजें हैं, बगैर मांगे वो हमें दे रहा है। हम बढ़ रहे हैं। आप अपनी दाढ़ियों की तरफ देखिए, बालों की तरफ देखिए, जिस्मानी साख्त की तरफ देखिए। कोई नहीं कहता मेरा बेटा इतने फुट हो, कोई इंसान के 6 फुट में हो जाए, लेकिन देता है। जैसी पैदा किया और बेहतरीन तकवीफ में उसने पैदा किया, अब उसका हक है कि उसका शुक्रिया अदा करे, उसका शुक्रिया अदा करे। सबसे बेहतर हक ये है कि उसकी उस रबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा सिफात में किसी दूसरे को साजी और शरीक न करे। यअबुदू, जिसने अगर उसके जैसा किसी को समझ लिया या उसने जो काम किया उसमें किसी दूसरे को सोचा कि वो भी कर सकता है, इसका मतलब उसके इस हक में उसने मुदाखलत की, और ये अल्लाह ताला हरगिज पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ा जुर्म गर्दाना किया है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। वो शिर्क क्या है? क्योंकि हकदार को उसका हक नहीं मिलता है। अल्लाह का जो हक है उससे सलब किया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुनाहों के बारे में फरमाया, या जो फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो गुनाह है, आप सोचिए कितने गुनाह है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन गुनाहों को माफ कर देते हैं, कर देंगे अगर चाहे, लिमन यशा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अहले सुन्नत वल जमात का यह इतिकाद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा गुनाहों को चाहे तो उसे माफ कर देते हैं, चाहे तो उसे सजा भी देंगे, लेकिन आखिर में जन्नत में जाएंगे। इसीलिए शिर्क यह हरगिज माफ नहीं होगा। शिर्क बड़ा जुर्म है, शिर्क जुल्म अजीम है। इसलिए फरमाया यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ, तो अल्लाह का हक, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का बंदू के ऊपर यह हक है, क्योंकि यअबुदूहु, उसी की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न करे। सही मुस्लिम की एक रिवायत, उसमें आता है युवहिदूहु, कि अल्लाह ताला को यकता और अकेला जाने, उसकी जात में यकता, उसकी सिफात में ला मिसाल, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, तो उस जैसा कोई नहीं है, वो सुनने वाला होते हैं। तो जब ये बताया कि ये बंदू का हक अल्लाह ताला, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ, और इसके साथ फिर फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह के बंदू के ऊपर क्या हक है? कि अभी अब इस पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब अल्लाह पर बंदू का क्या हक है? एक बंदा सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता है। इस पे जरा हम ये बात खत्म करता हूं मैं। अब ये भी याद रखना कि अल्लाह पर फिर इस बंदे का क्या हक बनता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर इस शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा, इसे कोई अजाब नहीं देगा। इसीलिए मुशाहिदीन किराम, हमें बात जान लेनी चाहिए कि अल्लाह का हक हमारे ऊपर क्या है कि हम सिर्फ उसकी बंदगी करें, उसको इलाह माने, माबूद बरहक माने, उसी के लिए हम अपनी इबादतें, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी कुर्बानी, हमारी ज़बीह, हमारी हर किस्म की अच्छी बातें जो पैगंबर इस्लाम ने हमें इबादत कह के कहा है, वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए हम रवा रखें। और इंशाअल्लाह फिर ऐसे बंदे पर यह हक होता है अल्लाह ताला का कि वो अल्लाह उसे अजाब नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन बंदों में से बनाए जिन बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला बगैर हिसाब किताब के भी जन्नत में ले जाए। जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में से कुछ लोग, बल्कि 70,000 एक रिवायत में आया है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाए। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। Allah, 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 ma lana mawlan siwa Allah. Allah, 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 Allah.
أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال. أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلال. كلما